آئیے میں بتاؤں، ایک نمازی کا تعارف کرواؤں کہ جس نے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی تھی۔ بخاری کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انصاری صحابی تھے۔ پورا تفصیل سے واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں، ہماری پوری بستی پورا قبیلہ چاہتا ہے اسلام قبول کر لے، ہم نے تو آپ کے سامنے اسلام قبول کر لیا لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان سے شناسائی نہیں ہے، آپ کچھ افراد ہمیں دے دیجئے، ہم لے جائیں اپنے ساتھ اور وہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قبیلے میں وہ دین کا کام کریں۔ ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بہرحال دھوکہ دیا اور انہیں پھر گرفتار کر لیا، مکہ لے گئے۔ مکہ کے اندر حارث کے بیٹوں نے، چونکہ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر ان کے باپ کو قتل کر دیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے باپ کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو جب انہیں قید کر کے لایا گیا تو انہوں نے 100 اونٹ دے کر خبیب کو لے لیا کہ ہم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ان سے لیں گے اور ہم ان کو قتل کریں گے۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں مقتل گاہ میں لایا گیا اور انہیں سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے زندگی کی؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ اپنے بچوں سے ملنے دو، ایک دفعہ بیوی سے مل لوں، بہن بھائیوں سے مل لوں، بلکہ فرمایا میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، دعونی حتی اصلی رکعتین، میں 2 رکعتیں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد مجھے سولی پر لٹکا دینا۔ وہ کھڑے ہوئے، فصلی رکعتین فاتمہما واحسنہما، بخاری کے اندر الفاظ ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھی، فاتمہما واحسنہما، بڑی کامل مکمل 2 رکعتیں پڑھی، فاحسنہما، اور ان دونوں رکعتوں کے اندر اتنی خوبصورتی پیدا کر دی انہوں نے، اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان تظنوا ان ما بی جزع لطولتہما، مجھے آج ان 2 رکعتوں کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا سرور اور اتنی لذت حاصل ہو رہی تھی، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ اچھا اتنی لمبی رکعت، اتنی لمبی نماز، میاں موت سے ڈر رہی ہے، ابھی ان کو پتہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور 30 نیزہ اٹھانے والوں نے نیزہ اٹھایا ہوا ہے اور ان کو سولی پر لٹکا کر 30 آدمی بیک وقت ان کو نیزے سے چھید دیں گے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان تظنوا ان ما بی جزع لطولتہما، تو میں ان 2 رکعتوں کو اور لمبا کر دیتا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، انہیں سولی پر لٹکایا گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کوالٹی والی بن جائے، خوبصورت نماز بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیا ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہے یا نہیں۔ 10 منٹ کی نماز پڑھ لینے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ذرا دیکھا کریں، غور کیا کریں کہ آیا اس 10 منٹ کی نماز میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آیا کہ جہاں پر میرا خشوع اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہو، میرا تضرع، میرا تذلل، میرا جھکنا اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہو، یا کوئی ایک لمحہ ایسا آیا جس میں مجھے یہ پتہ لگا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر جواب نہ میں ہو تو سمجھ لیجئے یہ اٹھک بیٹھک ہوئی ہے، بس یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک ڈھانچہ ہے، صرف یہ سطحی نماز ہے۔ نماز کے اندر جا کر اور نماز میں ڈوب کر کے نماز پڑھیں، اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں۔